أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. میرے معزز محترم ذی وقار خواتین و حضرات، سابقہ دین خطبات جمعہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمنان شاہدین رسول آقا علیہ السلام کے ساتھ اراد، دشمنی، بغض، عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا برا انجام دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سر فہرست آپ کا چچا ابو لہب تھا، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اسود بن عبد یغوث اور دیگر ایسے فاجر و فاسق اور ظالم لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور مخالفت کی، اللہ رب العزت نے ان کو عبرتناک موت کے ساتھ دوچار کیا۔ بڑا برا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا، آپ کو تکلیف سے باتیں کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود قتل بھی کروایا۔ اگر کسی جذبہ ایمانی رکھنے والے مسلمان نے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کسی ایسے ظالم، فاجر، فاسق شخص کو یا عورت کو کیفر کردار تک پہنچایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے خون کی کوئی قیمت نہیں ڈالی۔ ایسے لوگوں کا خون اللہ کے رسول نے رائے گاہ کر دیا، بیکار کر دیا، بلکہ ایسے ظالموں کو قتل کروانے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ جس طرح کے کعب بن اشرف کا واقعہ صاحب کا خطبہ جمعہ میں بیان ہوا، اسی کے ساتھ
مدینے کا ایک بہت بڑا یہودی تاجر تھا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصاری صحابہ اس ظالم ابو رافع یہودی کی طرف روانہ کیے، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِمْ عبداللہ ابن عتیق، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ اس کو قتل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ صحابہ کا دستہ روانہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کیوں یہ واجب القتل تھا؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے باطل جہنم کر دیا جائے۔ یہ کیا کیا کرتا؟ وکان ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعین علیہ، آپ کو گالیاں دیا کرتا، تکلیف سے باتیں کیا کرتا، آپ کی حجت کیا کرتا، ذلت و رسوائی کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیا کرتا اور اس پر دوسروں کی بھی معاملت کرتا۔ حجاز کے علاقے میں اپنے قلعہ کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب اس قلعہ کے قریب پہنچے، سورج غروب ہو چکا تھا، لوگ اپنے بال مویشی جانور وغیرہ چروا کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اجلسوا مکانکم، قلعہ کے باہر ہی اپنی جگہ پہ بیٹھو، میں یہ جو قلعے کا دربان ہے، چوکیدار ہے، اس کے متعلق ذرا غور کروں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ لعلی ان ادخل، شاید کہ میں بھی قلعے کے اندر داخل ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ آگے بڑھے، حتیٰ کہ دروازے کے جو قلعے کا مین گیٹ تھا، قلعے کے اندر آپ جانتے ہیں مختلف لوگوں کی مختلف رہائشگاہیں ہوتی ہیں، وہاں مویشی جانور مختلف قسم کے بڑے بڑے چودھری وہاں رہتے ہیں۔ یہ لاہور کا قلعہ آپ نے دیکھا اور دیگر قلعے ہیں۔ اب یہ جو قلعے کا مین گیٹ تھا، اس کے بعد اپنا کپڑا منہ کے اوپر لپیٹ کر بیٹھ گئے، گویا کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، اس طرح یہ انداز اختیار کیا۔ لوگ سارے داخل ہو گئے، قلعے کا جو چوکیدار تھا وہ کہنے لگا، عبداللہ اگر اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اس نے خود ہی دعوت دے دی۔ اللہ جب راستے آسان کرے، حضرت عبداللہ داخل ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں
اس کا گھر اور محل کے اندر مختلف کمرے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہ ہر کمرے کا دروازہ عبور کیا اور ہر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتا گیا تاکہ اندر کوئی چیخ و پکار ہو، آؤ بگاؤ ہو بھی تو لوگ مجھ تک نہ پہنچ سکے. کہتے دروازے بند کرتا چلا گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں اندر ابو رافع کے کمرے تک پہنچا، اس کے گھر تک. رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، انتہائی اندھیرا. ابو رافع اپنے گھر والوں کے درمیان لیٹا ہوا ہے. میں نے اونچی آواز کے ساتھ آواز دی، ابو رافع، ابو رافع. اس نے ہاں میں جواب دیا. پتا چلا کہ جہاں لیٹا. فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار کے ساتھ اس کے اوپر وار کیا، لیکن وہ وار کارگر ثابت نہ ہوا. میں تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور دروازے سے باہر چلا گیا. پھر دوبارہ اندر داخل ہوا، کرانے کی آواز آئی. میں نے پوچھا ابو رافع کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے مارا ہے. پتا چلا کہ اس کی اس آواز سے معصوم ہوئے کہ یہاں لیٹا ہے. رات کی تاریکی ہے، گھر والوں کو کوئی پتا نہیں. فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر وار کیا. اب یہ بات جو ہے اس کی وجہ سے وہ خون کے اندر لثپت ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ بات کارگر ثابت نہ ہوا. فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ کے اوپر رکھ کے اس کو اوپر سے دبایا اور وہ تلوار اس کی کمر تک پہنچ گئی. مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ قتل ہو گیا، لیکن ابھی اتنا پکا یقین نہیں تھا. فرماتے ہیں میں وہ دروازے عبور کرتا ہوا کھولتا ہوا باہر آیا. اب باہر آ کر میں نے سوچا کہ زمین بالکل برابر ہے، لیکن برابر نہیں تھی، سیڑھیاں تھی. لیکن اس احساس کی وجہ سے میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں نیچے جا گیا. میری سانس تنگی ہو گئی. ابھی رات کی تاریکی ہے، تہجد کا وقت ہے. فرماتے میں اسی انتظار کے اندر بیٹھا تھا. مرد اذانیں دینے لگے. کسی نے صدا دی، آواز لگائی کہ ابو رافع قتل ہو گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ الحمدللہ جس مہم تک کے لیے میں یہاں آیا تھا اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. رات کی چاندنی تھی. بہرحال میں نے اپنی ٹانگ پر کپڑا زور کے ساتھ باندھا اور دن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو رافع لگتا ہے قتل ہو گیا ہے. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی نبی پاک کے پاس پہنچے اور یہ ماجرا اور واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹانگ کے اوپر ہاتھ پھیرا. اللہ رب العزت نے فوراً شفا عطا فرما دی. جیسے ہی بخاری کی حدیث ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرنا
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نبینا صحابی تھے، ان کی ایک لوٹی تھی جس کو ام بلد کہتے ہیں۔ ام بلد اس لوٹی کو کہتے ہیں کہ مالک اپنی لوٹی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے، اس سے اس کی اولاد ہو، اس لوٹی کو ام بلد کہتے ہیں۔ یہ ام بلد تھی، اس سے اس نبینا صحابی کے دو بیٹے تھے بڑے خوبصورت، اور یہ لوٹی غیر مسلمان تھی۔ فرماتے کانت تکثر البقیۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتسوقه ويزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي۔ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی، گالیاں دیا کرتی، طرح طرح کی باتیں کیا کرتی۔ یہ چونکہ مالک جو تھا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، فرماتے ہیں کہ وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے، لیکن وہ اس کو قبول نہ کرتی، منع کرتے، روکتے، رکتی نہ۔ فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہے کہ ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقات کی، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ذکر کیا اور آپ کی بے عزتی کی اپنے معمول کے مطابق۔ کہتے فلم اصبر، وہ نبینا صحابی کہتے ہیں کہ میں صبر نہ کر سکا، ان قمت الى البغول، ایک خدہار کی طرف گیا، کئی یا گیندی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں خدہار، اس کی طرف گیا، اسے پکڑ کے اس کے پیڑ کے اوپر رکھا اور اوپر بیٹھ گیا۔ بدن ڈالا اور مار دیا اس لوٹی کو۔ صبح ہوئی، لوگوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ فلاں کی لوٹی قتل ہو گئی ہے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں نبینا صحابی ہے، اس نے اپنی لونڈی قتل کر دی، خود قتل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا انشد اللہ رجلا لی علیہ حق فعل ما فعل الا قال، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے بندے کو قسم ڈال کے کہتا ہوں کہ جس کے سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ کیا مطلب ہے؟ پوری امت مسلمہ پہ حق ہے ہمارا اللہ کے رسول کا کہ ہم ایسے ظالموں کو کیسے کردار تک پہنچائیں۔ ہمارے اوپر رسول اللہ کا حق ہے کہ ہم ایسے ظالموں سے کم از کم منافرت کا اظہار تو کریں، نفرت کا اظہار تو کریں، ایسے ظالموں کی شکلوں سے نفرت کریں، ایسے ظالموں کے لباس وضع قطع سے ہم نفرت کریں۔ یہ کیا نفرت کا انداز ہے کہ ان کی تصویریں چھاپ کر زمین کے اوپر اندھیرا کر کے لگا کے
سوچی ہے؟ تیرا طرز زندگی نہ بدل سکا، یہ عجب انداز ہے، تیری کیسی نفرت ہے اس سے؟ نفرت تو یہ ہے کہ تو اپنے نبی کی سچی محبت میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ماڈل اور نمونہ بنا۔ محبت تو یہ ہے نبی پاک سے، اور اس سے نفرت یہ ہے کہ وہ ٹائی پہنتا ہے، چولہا پہنتا ہے، وہ بیلٹ شرٹ پہنتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، جب بھی بیٹھتا اٹھتا ہے تو نماز کے اندر یہ پہن کے برہنہ ہوتا ہے، تیرے آزاد والے ہوتے ہیں، لباس کا مقصد بہت ہو جاتا ہے۔ کیسی تیری نماز ہے، کیسا تیرا روزہ ہے، کیسا تیرا حج کا کام ہے، کیسی تیری محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم آپ سے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کے نبی کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کریں۔ آپ نے فرمایا، میں قسم ڈال کے کہتا ہوں اس بندے کو اس پورے مجمع کے اندر کہ جس کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا اور اس نے وہی کیا جو اس کا حق تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ سوال کیا، ایک نبینا صحابی، نبینا آنکھوں سے اندھا لیکن دل روشن ہے، آنکھوں کے اندر اگرچہ بینائی نہیں لیکن دل نور ایمان کے ساتھ منور ہے۔ لڑکھڑاتا ہوا نبینا ہے، دکھائی نہیں دیتا، لڑکھڑاتا ہوا مجلس سے اٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنا صاحبھا، آنا صاحبھا، میں اس بی بی کا قاتل ہوں، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا یہ ہے، وہ بی بی میری ام بلد ہے، میری لونڈی ہے، وکانت بی لطیفۃ رفیقۃ، میرے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، بڑی شفقت کرتی تھی، میں قربان جاؤں، میں ماری جاؤں، محبت کے رنگ میں جاتی تھی، لیکن اپنی ذاتی محبت کو میں نے پیچھے نظر نہیں رکھا، مدِ نظر نہیں رکھا، مجھ سے بڑا پیار کرتی، لیکن اللہ کے نبی آپ سے دشمنی کرتی تھی، آپ سے دشمنی۔ اور میرے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کی محبت میں اللہ کے نبی کی محبت کا ہے۔ آج بیوی کہتی ہے داڑھی نہ رکھو، کہتا جی جناب حضور میں نے رکھی ہوئی کروا دیتا، شادی کے بعد شکل بگڑ جاتی ہے۔ بیوی کا مطالبہ یہ ہے لباس اس طرح کا پہنو، جی حضور اسی طرح ہی، اسی طرح ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، بیوی کی محبت قربان دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا تقاضا، اور آپ کی محبت تمام محبتوں کے غالب۔ اللہ اکبر، بڑا پیار کرتی، بڑی محبت کرتی، بڑی لطیفہ رفیقہ، رفق نرمی، نرم لہجے سے پیش آیا کرتی، لطیف، بڑے لطف سے، بڑے پیار سے پیش آیا کرتی۔ ولی منہا بنان، اور میرے اس سے دو بیٹے ہیں، دو بیٹے کیسے؟ مثل اللؤلؤتین، اتنے خوبصورت بچے کہ جس طرح موتی ہوتے ہیں، بڑے پیارے بچے ہیں ان سے، میرے بچوں کی ماں کی اور مجھ سے بے حد پیار کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْبَكِيَّةَ، لیکن اکثر و بیشتر آپ کی عزت میں واقع ہوا کرتی تھی، یہ کوتاہی تھی، یہ کمی تھی اس کے اندر، یہ سب سے بڑا ظلم مارتی تھی، ظلم پر بکری بات کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بتشتیموں کا بعض اوقات آپ کو گالیاں بھی دے دیا کرتی، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، میں روکا کرتا لیکن رکتی نہیں تھی، باہر نہیں آتی تھی، فَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا لیکن قبول نہ کرتی۔ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ، کل رات کی بات ہے، ذکرتُکَ، اللہ کے نبی میں نے آپ کا
فی بطنہا اس کے پیٹ کے اوپر رکھا، فاستقات علیہا وزن ڈالا، اس کی کمر تک چیرتی ہوئی وہ چیز چلی گئی، حتی قتلتھا میں نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجمع کے اندر؟ آپ نے لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے کہ شاعت رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر سن سے جدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ میرے سارے صحابہ متوجہ ہو جاؤ، ہماکل سراپا خوش ہو جاؤ، اشہدوا گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حضر، اس کا خون رائے گا ہے، بیکار ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی نیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری عزت میں باقی ہوا کرتی تھی، اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔ یہ ہے شاعت رسول کا انجام۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت کریں، اور محبت کا انداز یہی ہے کہ سارے لوگوں کو ان دانوں تک نہیں پہنچ سکتے، کم از کم ہم ان کی بوند و بات، ان کی بدقطع شکل سے ہی نفرت کریں۔ وہ داڑھی مونڈے ہیں، ہم داڑیاں رکھ لیں، اپنے نبی کے رنگ میں رکھے جائیں، لباس وہ پہنے جو میرے نبی نے پہنا۔ لوگ کہتے نہیں شلوار قمیض اس دور میں نہیں تھی، کتابیں بڑی بڑی ہیں حدیث کی، نبی پاک شلوار بھی پہنتے، قمیض بھی پہنا کرتے، اور یہ شلوار قمیض بھی ایک حیا والا لباس ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو لباس پہنے جاتے، ہاں اگر کھلی چادر ہو تہمت ہو وہ بھی حیا والا ہے، لیکن جو ٹیٹ ہو وہ لباس، آدمی کے اٹھنے بیٹھنے سے جسم کے حالات نمایاں ہوتے ہو، رکوع سجدے کے اندر نمایاں ہوتے ہو، رکوع سجدے کے اندر آدمی نیند برہنہ ہوتا ہو، اس لباس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لباس کافروں کا ہے، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، اور ایسی تمدن اور ایسی بودواش، ایسی آدمی کی جو فلسفہ ہے وہ غیروں کے ساتھ ملتی ہو، یہ کہے کہ مجھے ان سے نفرت ہے۔ نفرت تو نہیں، یہ تو محبت کا اظہار ہے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ محمد دیکھتے نہیں، دو یار سجن دو بیلی اٹھتے ہیں اکٹھے، بیٹھتے ہیں اکٹھے، بولی ایک جیسی، لباس ایک جیسا، شکل ایک جیسی بناتے ہیں، جو کہنے دوست ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، شکل ہم ان جیسی بنائیں تو کہیں ان سے نفرت ہے؟ ان کی تصویروں کو نیچے رکھ کے مسئلے ان کے اوپر سے گزرے، یہ کیسا نفرت کا اظہار ہے؟ شکل ان جیسی، لباس ان جیسا، بولی ان جیسی، عقیدہ ان جیسا، پھر کہیں مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم سے بھیجا، فرمایا خالد بن سفیان ایک ظالم تیرے خلاف لڑائی اور جنگ کے لیے آمادہ ہے، ارنا نامی جگہ پہ، وہاں جا کے اس کو قتل کر۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاؤں تو کس طرح اس کو پہچان سکوں گا کہ یہ خالد بن سفیان ہے جو آپ کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہے؟ آپ نے فرمایا جب آپ اس پر نگاہ ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کب کبھی آئی ہے، کہاں رہا۔ فرماتے میں گیا ارلا نامی جگہ، دیکھا کہ واقعہ اس کے اوپر کب کبھی آئی، کہاں رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی تلوار نکالی، نکل کھڑا ہوا، وہاں تک پہنچا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا، خجابے اونٹنیوں کے اوپر رکھے جانے کے لیے تیار تھے، ان کے اوپر عورتیں سوار تھی، مغنیات، گانے گانے والی۔ یہ غیر مسلم جنگوں کے اندر اپنی عورتیں گانے گانے والے بجایا کرتی تاکہ وہ اپنے بندے مقابل کی حجت کرے، بےعزتی کرے
عورتیں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے بہادری کے چرچے کریں، ان کو اکسائیں، ابھاریں، اشعار کی صورت میں گانے گایا کرتی. اس طرح کریم تھا کہ وہ کشاوروں کو عورتوں سمیت اونٹوں کے اوپر رکھا جائے. فرماتے ہیں میں اس تک پہنچا تو نماز کا وقت قریب تھا، اثر کی نماز. میں نے سوچا اگر میں اس کی طرف کیا اثر کی نماز کا وقت لیٹ ہو جائے، نماز رہ جائے. میں نے سوچا کہ چلو نماز شروع کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا رجالن اور رکبانا. اگر خوف کی حالت ہو، ڈر کی کیفیت ہو تو پیدل چلتے ہوئے سواریوں کے اوپر سوار ہو کر نماز پڑھتے جاؤ. اشارے گرائے کے ساتھ ہی رکوع سجدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کوئی ایسے نہیں، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نیت کر لو اور پڑھتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے. خالق نے کس طرح چھٹی دی ہے، لیکن نماز بھی چھٹی نہیں ہے. بس پڑھ رہے ہیں، تلواروں کے بار ہو رہے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ. دوڑتے بھاگتے ہوئے نماز پڑھتے چلو، نیت کر لو اور پڑھتے چلے جاؤ، زبان کو حرکت دیتے چلو. کہتے میں نماز پڑھتا ہوا اس تک پہنچا. اب میں نے اسے سوال کیا کہ عرب کا ایک آدمی ہے آپ میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ کہنے لگا میں ہی ہوں. کہنے لگا مجھے یہ بات پہنچی تھی، میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہتے چلتے چلتے وہاں جب راستے میں میں نے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ تنہا ہوں. کہتے میں نے موقع غنیمت جانا بار کیا، سر تن سے جدا کر دیا. کہتے ہیں یہ کر کے میں بھاگ نکلا. دیکھا کہ ان خیموں کے اندر یا کٹاووں کے اندر جو عورتیں تھیں اس کے اوپر اونٹیں گری ہوئی واویلا کر رہی، آہٹ بلند کر رہی ہے کہ اس کو کسی نے قتل کر دی. فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا اپنا حربت کو، یہ چہرہ لگتا ہے کامیاب ہو گیا. اپنے مقصد سے جو میں نے اسے دے کر بھیجا تھا کامیاب ہو گیا. حضرت عبداللہ بن منیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر گئے، گھر سے جا کر ایک لاٹھی لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاٹھی آپ نے بطور تبرک مجھے دی اور فرمایا عبداللہ اس لاٹھی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں نے اپنی تلوار کی اندھی کے ساتھ اس لاٹھی کو باندھ دیا اور مسلسل ساری زندگی ان کے پاس رہی. بہت ہونے لگے، کہا میرے گھر والوں ایسے کھانا جب میں فوت ہو جاؤں اللہ کے رسول کی لاٹھی کو بھی میری قبر کے اندر میرے ساتھ دفن کر دینا. اللہ اکبر. محبت کا انداز. فرمایا یہ لاٹھی کل قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوگی. کل تو یہ لاٹھی لے کر آئے گا قیامت کے دن تو میرے تیرے درمیان پہچان کا ذریعہ کہ یہ میرا سچا سچا اور بہترین پروانہ ہے جس نے میری خاطر شان رسول کا خاتمہ کیا تھا. کل قیامت کے دن میں آپ کو لاٹھی کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا آتا ہوا دیکھ کر پہچان ہوگا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا یہ انجام کیا، خود بھی کروایا کہ ایسے ظالم لوگ دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں رکھتے. تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے صرف یہی لمحہ ذکریہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنا، ماڈل بنا، رول ماڈل بنا لیں. اپنے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا ہر انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا اللہ سے بنا دے. یہی آپ سے سچی اور سچی محبت کا تقاضا ہے اور ان ظالموں سے نفرت کا اظہار اسی
انداز سے ہے کہ ان کی جو شکلیں ہیں، ان کے جو لباس ہیں، ان کی جو عقلیں ہیں، ہم ان کو ترک کر دیں اور اپنے دلوں کے اندر نفرت پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ ان کی تصویریں بنا کے ان کو جوتے مارے، یہ کوئی ایمان کا اظہار نہیں ہے اتنا کہ جتنا کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ دانی ہے۔ عمل کریں گے تو ہماری جنت بنے گی، نہیں کریں گے تو دوزخ میں اللہ ڈالنے کے اللہ میں محفوظ فرمائے، اللہ نے زندہ رکھے اسلام پہ، موت ایمان پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔